عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل والشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ابھی جب بھائی محمد امین اپنا کلام پہلے سنا رہے تھے تو اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری یہ مختصر سی چھوٹی سی کاپی ہے جسے آپ ڈائری کہتے ہیں. ہمیں چونکہ انگلش کم آتی ہے اس لیے ہم اردو ہی بولتے رہتے ہیں. جن کو انگلش آتی ہے وہ انگلش بولتے ہیں, نہیں آتی تو بلا وجہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. بلا وجہ اپنی زبان میں انگریزی الفاظ کو ملانا یہ انگریز سے مروب ہونے کی وجہ سے ہے. جب آدمی کسی سے مروب ہوتا ہے تو اس کی نقلیں اتارتا ہے. آپ جب ان سے مروب نہیں ہوں گے تو ان کی نقلیں بھی نہیں اتاریں گے. جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو تب تک بلا وجہ انگریزی الفاظ اپنی گفتگو میں استعمال نہ فرمایا کریں. ہم چونکہ متاثر ہوتے جا رہے ہیں, اب ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے. ابو جان کہتے تھے اب ڈیڈی کہتے ہیں, کبھی امی جان کہتے تھے اب ماما کہتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ متاثر کسی سے نہ ہوں. جب قومیں اغیار سے متاثر ہوتی ہیں اپنی تہذیب کو دفن کر دیتی ہیں, اور جب غیروں سے متاثر نہیں ہوتی تو اپنی تہذیب کو زندہ رکھتی ہیں. اس لیے ہم نے اپنے ظاہر کو بھی زندہ رکھنا ہے, اپنے باطن کو بھی زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ. اور ظاہر کا انسان کے باطن پر اثر پڑتا ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون 70,000 جادوگر لایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے تم ڈالو, اپنا کرتب دکھاؤ. ان نے اپنی لاٹھیاں پھینکی, رسیاں پھینکی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, ایسے لگتا ہے جیسے سانپ دوڑ رہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پھینکا تو جو کچھ ان نے پھینکا تھا وہ عصا سب کچھ نگل گیا. القی السحرۃ سجدا, تو جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا. بعض حضرات کہتے ہیں وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہن کر آئے. اس ظاہری لباس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے باطن کو بھی مومنین والا بنا دیا. اس لیے ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے. اپنے ظاہر کو بھی اغیار سے متاثر نہ ہونے دیں, انشاءاللہ اللہ دل کو بھی محفوظ فرما دیں. تو خیر وہ کہتے کاپی تھی میرے ہاتھ میں, میں ملیشیا سے پاکستان آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک مختصر سا کلام بنایا. میں تو شاعر نہیں ہوں, نہ ہی مجھے اشعار آتے ہیں, لیکن کبھی کبھی دل میں کوئی چیز اٹھتی ہے تو آدمی اس کو نظم کی صورت میں پیش کرتا ہے. تو یہ مختصر سا ہمارا کلام ہے جو میں نے بنایا. میں نے کہا چلیں بھائی امین نے سنایا تو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. خدایا تجھ سے میں ایک دعا مانگتا ہوں, نظر کرم نظر کرم نظر عطا مانگتا ہوں. خدایا تجھ سے میں ایک دعا مانگتا ہوں, نظر کرم نظر کرم نظر عطا مانگتا ہوں. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, میں خدا سے بس خدا مانگتا ہوں. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, میں خدا سے بس خدا مانگتا ہوں. نہ رہوں محتاج دنیا میں کسی کا, نہ رہوں محتاج دنیا میں کسی کا, خدائے کریم سے ایسی عطا مانگتا ہوں. در پہ تیرے پڑا رہوں یوں عمر بھر, در پہ تیرے پڑا رہوں
यूं उम्र भर इधर ना उधर उठे नज़र ऐसी वफ़ा मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने दर का मोहताज बनाकर गैरों से गनी फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और अल्लाह का ताल्लुक़ दुनिया में मिल जाए तो इससे बेहतर दुनिया में खुदा की कसम कोई ताल्लुक़ नहीं और इससे बेहतर कोई लज़्ज़त वाली मोहब्बत नहीं है। आदमी अल्लाह के गैर से मोहब्बत करता है, फ़ना होता है, अपना दिल देता है, और जो अजीब बात है कि ये किसी की मोहब्बत में मर रहा होता है और उसको इसके दर्द का एहसास भी नहीं होता। हमारे हज़रत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह फरमाते थे, जिसकी मोहब्बत में रात भर जागता है वो सोता हुआ हवा खारिज करता है, वो बदबू फैला रहा होता है, और इस ज़ालिम को पता भी नहीं जिस पे मैं मरता हूँ वो पखाना और बदबू और कुछ भी नहीं है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मैंने आज की मजलिस में एक हदीस मुबारक सुनाई है जो सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है और दीगर कुतुब में भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। क़यामत के दिन अल्लाह 7 आदमियों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे जिस वक़्त अल्लाह के अर्श के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। क़यामत का दिन बहुत होलनाक दिन है। क़यामत का मंज़र बड़ा खौफनाक मंज़र है और बेहद ख़तरनाक मंज़र है। आप अंदाज़ा फरमाएं कि दुनिया में माँ अपने बच्चे को आग में देखे तो बच्चे को आग से निकालने के लिए ख़ुद आग में कूद जाती है, लेकिन क़यामत की आग को देखकर माँ भी अपने बच्चे को छोड़ जाएगी और जहन्नम की आग में कूदने के लिए कतन तैयार नहीं हो। बाप दुनिया में डाकू आ जाए तो कहते हैं मुझे मार दो, मेरे बेटे को ना मारना। क़यामत के दिन ये बाप भी अपने बेटे को छोड़ देगा। दुनिया में लोग कहते हैं तेरे बग़ैर मैं जी नहीं सकता, ये दोस्त भी काम छोड़ देंगे। इंसान अपनी बीवी की खातिर माँ को मारता है, अपनी बीवी की खातिर अल्लाह को नाराज़ करता है, और क़यामत के दिन ये बीवी शोहर बीवी को छोड़ जाएगी। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत का कितना हौलनाक मंज़र होगा। उस वक़्त कितने खुश नसीब वो 7 लोग होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उनमें पहला शख्स अल इमामुल आदिल, ऐसा शख्स जो इंसाफ करता हो। अल इमामुल आदिल का माना वाज़े और ज़्यादा बेहतर यही है कि इससे मुराद बादशाह हो जो इंसाफ करने वाला हो। अगरचे इसके मफ़हूम में सरबराह भी शामिल है जो अपने मातहतों के दरमियान इंसाफ करता हो। हर आदमी की एक ख़ास रइयत है, हर आदमी की ख़ास छोटी सी हुकूमत है दुनिया में हर शख्स की। तो हम बड़ों और बादशाहों पर एतराज़ करते हैं लेकिन अपने बारे में कभी गौर नहीं करते कि जितने हमारे मातहत है कभी हमने भी उनका ख्याल किया है। मोहतमिम है तो उससे पूछा जाएगा असातिज़ा के बारे में, उस्ताद है उससे पूछा जाएगा तलबा के बारे में, तालिब इल्म है तो उससे पूछा जाएगा मदरसे की चीज़ों के बारे में। तो हर आदमी से हिसाब होगा। वह मोहतमिम नजात पा जाएगा जिसने अपने असातिज़ा का ख्याल किया होगा, उस्ताद नजात पा जाएगा जिसने शागिर्दों का ख्याल किया होगा, तालिब इल्म नजात पा जाएगा जिसने जितना उसका बिस्तर, जितनी सोने की जगह, जितनी बैठने की जगह, जिस हद तक उसके इख्तियारात चलते हैं जहाँ उसने ख्याल किया होगा तो ये नजात पा जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लु राइन मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर आदमी निगरान है और जिस हद तक वो निगरान है इस हद तक क़यामत के दिन हर आदमी से हिसाब होगा। मैं गुजारिश इसलिए करता हूँ कि हम तबसरे बहुत करते हैं, उलमा पर तबसरे करते हैं, प्रोफेसरों पर तबसरे करते हैं, ताजरों पर तबसरे करते हैं। हर तबका अपने तबके पर तबसरे बहुत करता है। इन तबसरों से कुछ नहीं होगा। आदमी अपना एहतसाब करे और अपने काम का मशवरा करे, इसका फ़ायदा होता है। तबसरे पर गुनाह होगा, अज़ाब होगा, और अगर अपना एहतसाब करके बाहमी मशवरा करेंगे तो इंशाअल्लाह काम होगा। मैं अपने हज़रात मुतल्लिक़ीन से अर्ज़ करता हूँ कि अग़यार पर 10 घंटा तबसरा करने से बेहतर है अपने काम का 10 मिनट मशवरा कर लो।
دوسروں پر 10 گھنٹے تبصرے کرنے سے بہتر ہے اپنے کام پر 10 منٹ مشورہ کرو۔ اور آپ طلباء تو یہاں رہتے ہیں، باہر سے آنے والوں کو شاید یقین نہ ہو، بس اوقات ہمارے پورے اجتماع کا مشورہ ہوتا ہے اور اس پر 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، جبکہ اس میں ہماری پوری شورا ہوتی ہے، ہمارے سارے خلفاء بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ کیوں؟ تبصرے کی بجائے مشورہ کرتے ہیں، تھوڑے وقت میں کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلا وہ شخص جو اللہ قیامت کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، الامام العادل، عادل بادشاہ ہونا ضروری ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ جیسے ہم اعمال کرتے ہیں اللہ ایسے حکمران عطا فرماتے ہیں، اور جب حکمران نیک مل جاتے ہیں تو پھر نیک لوگ تو نیک ہوتے ہی ہیں، جو لوگ نہیں ہوتے ان کو نیکی کا ماحول مل جاتا ہے، اور نیکی کا ماحول مل جانا یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی خدا کی نعمت ہے۔ اور امام اگر عادل ہو تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ معروف واقعہ ہے، ایک چرواہا تھا، تو وہ اس وقت تو یہ جیسے آج ٹیلی فون ہے یا موبائل ہیں یا اس قسم کا سسٹم، اس وقت تو اتصالات کا اور یہ نہیں تھا۔ تو ایک شخص جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے اچانک کہا کہ مجھے لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میری بکریوں پر آج بھیڑیے نے حملہ کیا، مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت فوت ہو گئے۔ جب تک عمر بن عبدالعزیز کا عدل تھا تو جنگل میں بھیڑیے کو میری بکری پر کبھی حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ امام عادل ہو تو اتنے اثرات ہوتے ہیں، اتنے اثرات۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ گزر رہا تھا، دوران سفر اس نے انار کا باغ دیکھا اور کہا بھی یہاں سے تازہ انار، اس کا جوس نکال کے لاؤ۔ جب تازے انار کا جوس نکال کے لائے تو جوس بہت میٹھا تھا، بہت میٹھا انار تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس باغ پر قبضہ کرنا چاہیے کہ اس کے انار بہت میٹھے ہیں، کہا ایک گلاس اور لاؤ۔ جب ایک گلاس اور لائے تو وہ میٹھا نہیں تھا بلکہ وہ کھٹا تھا۔ جو بادشاہ نے وہاں جو انار کے باغ کا مالک تھا بلایا، اس نے کہا ہم نے آپ کے ایک درخت سے ایک انار کا جوس نکال کے گلاس پیا تو میٹھا تھا، اور دوسرا اسی درخت سے پیا تو کھٹا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں فطور آیا ہے۔ تو بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعتاً میں نیت کا فطور آنا تھا کہ دیکھو میٹھا انار بھی کھٹا ہو گیا۔ اور یہ میں پھر بات عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث کی وجہ سے صرف بادشاہوں کے خلاف بک بک نہیں کرنی کہ بادشاہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی یہ دیکھ لیں کچھ ہمارے ماتحت بھی ہیں، ہم سے اس کا حساب ہوگا، ہم اس کا خیال کریں۔ اور آپ یقین فرمائیں کسی بھی ادارے کا سربراہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو ماتحت کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے مزاج میں بگاڑ ہوتا ہے تو پھر کافی حد تک ماتحتوں کے مزاج کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ ایک تو الامام العادل، نیک بادشاہ، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سب کو نیک حکمران عطا فرما، اور یہ دعائیں مانگی اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پر ایسے بادشاہ مسلط نہ فرما جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ اور یہ دعائیں کافی نہیں ہیں، اس کے ساتھ اعمال بھی اپنے ٹھیک کرنے چاہیے۔ نمبر 2، وشاب نشا فی عبادت ربی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا ایسا شخص جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہو، وہ شخص جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے کے اندر گزاری ہو۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابن فرمایا ہے، رجل نہیں فرمایا، حالانکہ آگے رجل آ رہا ہے، رجل، یہاں رجل نہیں فرمایا، شابن فرمایا۔ رجل کہتے ہیں آدمی کو، وہ جوان ہو یا بوڑھا، شابن کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو جوان ہو، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو عبادت کرتا رہا ہو، فرمایا وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اس کی وجہ بچپن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کو عبادت کا شوق نہ بھی ہو تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے، میرے ابو ہیں، میرے استاد ہیں، مجھے کچھ ہوگا۔ اور جب آدمی بوڑھا ہو تو عبادت کا شوق نہ بھی ہو
تو آدمی کو اپنے کرتوت نظر آتے ہیں، سامنے موت نظر آتی ہے، تو پھر بھی کچھ خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور جب جوانی ہے نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کی طاقت سے خوف ہوتا ہے، اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب آدمی ایسے وقت میں خود کو خدا کے حوالے کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن ایسے آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیتے۔ کہتے ہیں نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگز عالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں عبادت کرنی نبیوں کا کام ہے، بڑھاپے میں تو بوڑھا بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، کیوں شکار نہیں کر سکتا نا، کہتا ہے میں بہت نیک آدمی ہوں۔ جس طرح کہتے ہیں لومڑی انگور کھٹے ہیں، انگور کھٹے کا معنی کیا ہے کہ لومڑی کوشش کرتی ہے کھجور مجھے انگور ملے، جب نہیں ملتے تو کیوں نہیں کھاتی، کہا کھٹے ہیں، ملتے نہیں تو پھر کھٹے کہہ کے اپنی عزت بچا لیتی ہے۔ تو بڑھاپے میں جب آدمی ایسی عبادت اگر کر بھی لے تو کرنی چاہیے، پھر بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کسی کو بڑھاپے میں عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ اصل عبادت یہ انسان کی جوانی کی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے حرمین کی زیارت کی، اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حرمین جانا چاہیے، اور حج فرض ہو تو جلد ادا کرنا چاہیے۔ اور آج حج فرض ہوتا ہے جوانی کا، جوانی کا حج ہوتا ہے، بڑھاپے کا بھی حج ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں آدمی حج کرتا ہے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، کبھی راستہ نہیں ملتا، کبھی کھانا نہیں ملتا، کبھی گم جاتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو حج آدمی کو جوانی کے اندر کرنا چاہیے۔ میں نے حج کیا ہے 1994 میں، 1994 میں جب میری عمر 23 یا 24 سال تھی، بالکل شباب تھا۔ اور میرے حج کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ میں اس وقت سفر پہ تھے ساؤتھ افریقہ، وہاں گئے تو ہم چونکہ دینی سلسلے میں گئے تھے، تو میرے سفر کے امیر ایک اور عالم تھے، مولانا صاحب تھے۔ رات کو سوئے تو رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں حج میں جانا چاہ رہا ہوں اور پس و پیش ہو رہی ہے، سفر کے امیر تو اور تھے۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ میں صبح اٹھا تو میرے سفر کے بھی صاحب مجھے خود کہتے ہیں، مولانا صاحب آپ حج کرنا چاہو تو بے شک کل کو یہ نہ کہنا کہ میں رکاوٹ بنا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب ساؤتھ افریقہ سے امبیسی رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی پاکستان کے بندے کا یہاں سے حج کا ویزا نہیں لگتا۔ چلو جی اب کیا کریں، کہا جی زامبیا جاؤ۔ پہلے زامبیا کا ویزا ایئرپورٹ پہ پاکستان کو ملتا تھا، بعد میں قانون بدل گیا کہ ویزا لے کر آؤ، ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو ساؤتھ افریقہ سے زامبیا لوساکا جو ان کا دارالحکومت ہے وہاں کی ٹکٹ لی، اور احتیاطاً ریٹرن ٹکٹ بھی لے لی تاکہ ویزا مل جائے کچھ دنوں کے لیے، آگے وہاں سے حج کا ویزا لیں گے امبیسی سے اور آگے نکل جائیں گے۔ جب ایئرپورٹ پہ میں اترا اور ساؤتھ افریقہ سے ایک میزبان نے ان کو فون کیا، وہ غسل خانے میں غسل کر رہے تھے، ان کی اہلیہ نے فون سنا، اس نے کہا میں بتا دیتی ہوں، وہ بتانا بھول گئی۔ تو میں ساؤتھ افریقہ زامبیا ایئرپورٹ پہ اتر گیا، آگے گیا تو بندہ لینے کے لیے نہیں آیا، اور وہ جو ایئرپورٹ والے تھے انہوں نے کہا یو گو بیک، واپس جاؤ، آپ کے پاس یہاں کا ویزا نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے اتنی وقت تو میں باہر کسی کو فون کر لوں، کہا کر لو۔ پاسپورٹ انہوں نے رکھا، میں نے باہر فون کیا تو انہوں نے کہا اب تھوڑی دیر ٹھہرے میں آتا ہوں۔ ویسے نہیں دیتے لیکن پتہ نہیں $5,000 یا $10,000 ہے، وہ ضمانت کے طور پہ رکھے تو کچھ گنجائش نکلتی ہے۔ تو وہ بھی واپس آ رہے تھے، ہماری وہی فلائٹ واپس جا رہی تھی، تو میرا بیگ رکھا اور واپس ساؤتھ افریقہ بھیج دیا۔ ساؤتھ افریقہ گئے تو وہاں کا ویزا بھی ختم تھا، وہاں سے باہر نہیں جا سکتے تھے، اب کیا کریں؟ تو وہاں سے پاسپورٹ بھیجا کہ بھئی کینیا کا ویزا مل جائے، تو پھر وہاں سے کینیا کا ویزا لگوایا۔ میں نیروبی اترا، جب نیروبی گئے تو میرا پہلا سفر تھا، اور وہاں لینے والا میں نیروبی کسی کی سفارش پہ تھا، ویسے میرا براہ راست ان سے تعلق نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک رات مجھے اپنے گھر میں رکھا اور صبح مجھے ایک مدرسے میں چھوڑا اور کہا جی ہم صبح ویزے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی ویزا تو لگ جائے گا لیکن وہ انجیکشن لگانا ہوتا ہے نا، ملیریا والا پتہ نہیں کیا انجیکشن ہوتا ہے، وہ لگانا ہوتا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، میرا خیر پاسپورٹ چلا گیا، آج کا ویزا لگ گیا اور ملیریا کو نے انجیکشن بھی لگا دیا، اور یہ اتنے دن پہلے ہونا چاہیے، مجھے کچھ پتہ نہیں اتنے دن پہلے کیسے دخیل لگا۔ انہوں نے کہا جی یہاں سے ایتھوپیا ادیس بابا یہ ٹکٹ کنفرم ہے، اور اگلی جو ٹکٹ ہے وہ کنفرم نہیں ہے، ویٹنگ لسٹ پر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ کیا تاخیر انتظار میں نے کہا دے دو۔ یہاں سے ہمارا ٹکٹ اوکے ہو گئی، اور وہاں سے آگے گئے تو
اللہ نے کرم کیا، وہاں سے بھی اللہ پاک نے انتظام فرما دیا، ایوں میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اور گرمی کے حج، اور میں اتنا غریب تھا کہ میرے پاس دم تمتع کے پیسے نہیں تھے، میں نے 10 روزے وہاں پر حج کے اندر رکھے، اور پیسے میرے پاس مکہ سے مینا جانے کے نہیں تھے۔ واللہ العظیم میں مکہ سے مینا بس کے پیچھے لٹک کر گیا ہوں، لیکن جوانی تھی نا، میں یہ بات بتا رہا ہوں، جوانی تھی، گرمی کے روزے بھی محسوس نہیں ہوئے، اور مکہ سے مینا بس کے پیچھے لٹک کے حج کرنا بھی محسوس، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، نہ خیمہ نہ رہنے کی جگہ، درختوں کے نیچے رہتے تھے، وہاں لسی پانی پیتے تھے، اور حج کر کے اللہ کے کرم سے بس واپس بھی آ گئے۔ تو خیر میں اس طرح بھی بتا رہا ہوں کہ جوانی کا جو حج ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، بڑا جوانی کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ اللہ جوانی میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر جوانی میں عبادت کرتے عادت بن جاتی ہے، اور بڑھاپے میں پھر انسان کو عبادت کا مزہ آتا ہے۔ فرمایا شاب و نشا فعبادت ربی، وہ شخص جس نے جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو، جوانی خدا کی عبادت کے اندر گزار دے۔ نمبر 3، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا ایسا شخص ہے کہ جس کا دل مسجدوں کے اندر اٹکا ہو، خاص مسجد نہیں فرمایا کہ کسی اور مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مساجد کے اندر دل اٹکا ہو۔ دل اٹکے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ مسجد سے باہر نکلے اگلی نماز کے انتظار میں ہو، جو ہی اذان ہو تو رغبت کے ساتھ دوڑتا ہو مسجد کے اندر آئے، نماز ہوگی تو باہر چلا گیا، اور پھر اگلی نماز کی انتظار ہے، جو ہی اذان ہوئی تو رغبت کے ساتھ مسجد کے آیا، ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہو۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ اس کا معنی کہ مومن مسجد سے باہر گھبراتا ہے اور مسجد کے اندر خوش ہوتا ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو ذرا مراقبہ کرنا چاہیے، اگر ہمارا مسجد میں دل نہیں لگتا تو کہیں ایسا نہ ہو جس کو ہم ایمان سمجھتے ہیں وہ ختم ہو رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ مومن ہے تو ہمارا مسجد میں دل کیوں نہیں لگتا، مسجد دل ہمارا اٹکا ہوا کیوں نہیں اٹکا ہوا۔ آپ کو میں طلبہ بطور خاص یہ آپ کی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ فرض نماز پڑھ لیں تو وہیں 2 رکعت سنت پڑھ لیں، وہی نفل پڑھ لیں، یہ دوڑنے کا مزاج ختم کریں۔ مساجد میں آپ دیکھیں گے بندہ فرض نماز پڑھتا ہے اور پھر دوڑتا ہے، لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، آگے پھر نمازی، پھر گزرتا ہے، پھر نمازی۔ تو اگر یہ 5 منٹ رک کے تسلی سے سنت و نوافل پڑھ لیتا تو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ بھی نہ ہوتا، اور بڑے آرام سے مسجد کے اندر سے باہر نکل جاتا۔ یہ چونکہ ہمارا مزاج بنا ہے نا دوڑنے کا، اس لیے سلام پھیر کے دوڑتے ہیں پیچھے جائیں۔ تو ایک وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہو، مسجد کے اندر معلق ہو، ایسا شخص، اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے۔ نمبر 4، رجلان تحابا فی اللہ، وہ شخص جو دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اجتماع علیہ و تفرقا علیہ، اللہ کے نام پر جمع ہوں، اللہ کے نام پہ الگ ہوں۔ دیکھو جیسے آپ حضرات یہ جمع ہے تو اللہ کے نام پر جمع ہے، اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے نام پہ جمع ہوتے ہیں۔ پیار بھی اللہ کے لیے ہے اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہے، محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور غصہ بھی اللہ کے لیے۔ غصہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، غصہ بھی اللہ کے لیے۔ اور رجلان تحابا فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، بد قسمت وہ لوگ ہیں جو اغراض اور مفاد کے لیے محبت کرتے ہوں۔ اللہ کے نام پہ پیار ہو، اللہ کے نام پہ دینا ہو، اللہ کے نام پہ لینا ہو، یہ زندگی بڑی پرکیف ہے۔ جب آدمی اللہ کے لیے پیار کرتا ہے، ایسے پیار کے اندر کبھی رقابت نہیں ہوتی، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ اگر ایک مرید اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے، اگر دوسرا مرید محبت کرے، اس پر کسی مرید کے دل میں سوکنوں کی طرح کینہ نہیں آتا کہ یہ پیار کیوں کرتا ہے، چونکہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے نا۔ اللہ کے لیے محبت ہوگی تو اس میں رقابت نہیں ہوتی، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی اس میں رقابت ہوتی ہے۔ مال کے لیے محبت کریں تو دوسرا محبت کرے تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ پیار کرے گا، اس کا پیار ہوگا تو اس کو پیسے وہ بھی دے دے گا، تو اغراض کی محبت مناسب نہیں ہے۔ اللہ میں اغراض سے ماورا محبت عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بار
اپنی خادمہ کے ذریعے ایک مستحق عورت کے ہاں کچھ صدقہ بھیجا اور اپنی خادمہ کو تاکید فرمایا کہ وہاں کھڑی رہو، جو وہ بات کہے تو مجھے بتانا اس نے کیا بات کی ہے۔ وہ دے کر آ گئی۔ جب واپس آئی تو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس نے کوئی بات کی ہے؟ اب ان کا مقصد یہ تھا شاید کوئی بری بات ہو، کوئی بات کی ہے نہیں، اور میں نے کچھ تو کہا ہوگا نا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے آپ کو دعائیں دی ہیں، اللہ مال میں برکت دے، اللہ خوشیاں دے، جو بھی ہے دعائیں دی ہے۔ جو دعائیہ کلمات اس خادمہ نے سنائے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعائیہ کلمات اس عورت کے لیے کہہ دیے۔ فرمایا میں چاہتی تھی کہ جو میں نے اس کو مال دیا ہے اس کے بدلے میں دعا نہ ہو، میں نے دعا کے بدلے میں دعا کر دی ہے تاکہ میرا مال خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں میرا مال خالص اللہ کے لیے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم تھوڑا سا ہدیہ بھی دینا تو ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرنا۔ تھوڑا سا ہدیہ بھی دینا تو ساتھ یہ ضرور کہہ کہ مولانا صاحب دعا کرنا، یعنی جو تھوڑا دیا ہے اس کے بدلے میں دعا لینا چاہتے ہیں۔ بھئی جب آپ نے دیا ہے تو اس کے بدلے میں دعا کی کیا ضرورت ہے؟ جب دیں گے وہ دعائیں تو خود بخود کرے گا۔ ہم تھوڑا سا مال دے کر بھی پھر دعاؤں کی امید رکھتے ہیں تاکہ ہمیں فوراً اس کے بدلے میں دعا مل جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیہ کلمات کے بدلے میں دعائیہ کلمات فرما دیے اور اپنے صدقے کو خالص اللہ کے لیے کروا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بات سمجھائی؟ نمبر 1 جو بادشاہ عادل ہو، نمبر 2 وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت کرے، نمبر 3 جن کا دل مسجد میں اٹکا رہے، نمبر 4 جو اللہ کے لیے محبت کرے، اور اللہ کے لیے محبت کرنے پر کبھی دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ انسان کا نفس جانتا ہے میں محبت اللہ کے لیے کرتا ہوں یا اپنی اغراض کے لیے کرتا ہوں۔ بس اوقات انسان غرض کے لیے پیار کرتا ہے اور اس کو نام اللہ کی محبت کا دے دیتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نمبر 5 فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ عام عورت سے زنا کرنا بھی گناہ ہے اور زنا سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے، عام عورت سے بھی، لیکن ایسی عورت کہ جس کو اللہ نے حسن و جمال بھی دیا ہو اور جس کو اللہ نے منصب اور جاہ بھی دیا ہو، یعنی قد کاٹ والی عورت ہو، خاندانی لڑکی ہو اور جن کا خاندان معزز شمار کیا جاتا ہو، ایسی عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ شخص کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور میں ایسے شخص کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اب دیکھو ایک بندہ زنا کے لیے پریشان پھر رہا ہے اور ایک کو زنا کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ شخص کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا پر وعید تو بہت فرمائی ہے، لیکن ہمسائے کی لڑکی یا بیوی کے ساتھ زنا پر بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ کیوں؟ وہاں زنا آسان ہوتا ہے لیکن ہمسائے کا حق ہوتا ہے، اور یہ بات اچھی طرح ذہن فرما لیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمسائے کی بچی وہ زنا سے بچے اور بندہ زنا کرے تو بہت بڑا جرم ہوگا، نہ، وہ خود رغبت رکھے اور پھر زنا کرے تب بھی بڑا جرم ہوگا۔ اس کو خود کہنا چاہیے کہ نہیں، حیا کا تقاضا ہے، میں منہ کالا نہیں کر سکتا، تم ہمسائے ہو ہمارے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہمسائے کے اتنے حقوق جبرائیل نے بیان کیے کہ مجھے لگتا کہ وراثت کے اندر کوئی حق حصے دار نہ ہو جائے۔ اب وہ دعوت دے رہی ہے گناہ کی اور یہ کیسے بچ رہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ دیکھو محل میں پلے ہیں، عزیز مصر کی بیوی ہے اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام فرما رہے نا ان ربی احسن مثواي، وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا خیال کیا ہے، اس نے مجھے گھر میں پناہ دی ہے، کیا اس کے ساتھ میں خیانت کر سکتا ہوں؟ اور ہمارے ہاں عموماً گناہ کب ہوتا ہے؟ کوئی آدمی شفقت کر کے گھر کا دروازہ کھولتا ہے، ہم اسی گھر کے اندر مکالہ کرتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ ڈرائیور ہوتا ہے، وہی مکالہ کرتے ہیں، تو کسی جگہ کام وہی احسان کا بدلہ یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ان ربی احسن مثواي، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، مجھے ویسے بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، تو میں محسن کے گھر میں یہ ڈکیتی مار سکتا ہوں؟ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 6 فرمایا رجل تصدق اخفا لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ایک ایسا شخص
جو صدقہ کرے اور اس طرح چھپا کے کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا دیا ہے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ آدمی کو صدقہ چھپ کے کرنا چاہیے، مخفی کرنا چاہیے، اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو صدقات کو چھپانا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، اگر کسی جگہ کوئی ایسا داعیہ موجود ہو، کوئی ایسی وجہ موجود ہو کہ اعلانیہ صدقہ کرنے سے فائدہ ہو، تو اعلانیہ صدقہ کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ صدقے میں سے بعض ہیں فرائض، ان کا اخفاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بعض صدقات نافلہ ہیں، ان کا تعلق اخفاء اور یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس انداز میں آدمی صدقہ کرے۔ لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ میں اس جگہ مسجد کا، مدرسے کا اعلان ہو رہا ہے، میں کھڑے ہو کر 10,000 لکھاؤں گا تو مجھے دیکھ کر 10 بندے اور کھڑے ہو جائیں گے، اب کھڑے ہو کر چندہ لکھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح صدقہ دے تو اس کے بارے میں یہ ذہن نہ بنانا کہ اس بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح آدمی صدقہ کرے اللہ کے لیے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھاتا ہوں، ایک یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک یہ کہ دوسرا بندہ کرے تو اس کے بارے میں رائے کیا رکھنی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ بندہ کہتا ہے جی مدرسے میں کمرہ بنا دو، لیکن برائے اصال ثواب اوپر میرے والد کا نام لکھ دو۔ والد کا نام نہیں لکھیں گے تب بھی والد صاحب کو اجر ملے گا، لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مخفی کرو، مت نام لکھواؤ۔ لیکن اگر کسی مدرسے میں آپ جائیں اور وہاں کسی کے والد کے ساتھ برائے اصال ثواب لکھا ہو تو اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ ریاکار ہے۔ اس کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ اس کی نیت یہ ہے کہ جب لوگ میرے ابو کا نام دیکھیں گے تو دعائیں کریں گے، اس لیے اس نے اپنے والد کا نام لکھوایا ہے، ورنہ ریاکار نہیں ہے۔ اپنی نیت کیا، یہ الگ مسئلہ ہے، اور دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور ساتواں شخص جس کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہماری چونکہ ماہانہ خانقاہی مجلس یہ خالص ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے بھی حدیث کو ذہن نشین فرمائیں۔ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ، ایک ایسا وہ شخص کہ جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ یہ جو حدیث پاک میں خالیاً آدمی اللہ کا ذکر کرے اور خالی ہو، اس کا کیا معنی ہے؟ محدثین اس کا ایک معنی بیان یہ فرماتے ہیں کہ آدمی خلوت میں ذکر کرے، اکیلا ہو، تنہا، وہاں اور کوئی نہ ہو۔ خالیاً کا معنی الگ تھلگ ہو کہ اللہ کا ذکر کرے، اور ایک خالیاً کا معنی یہ ہے اچھا الگ تھلگ ہو کہ اللہ کا ذکر کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ کیوں؟ کبھی آنکھوں سے آنسو بہیں گے خوف کی وجہ سے، الگ ہوگا اور اپنے اعمال اس کے ذہن میں ہوں گے اور اس خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دے گا، اور کبھی اللہ کا نام اتنی کثرت سے لے گا کہ محبت کا شوق آئے گا تو غلبہ شوق میں رونا شروع کر دے گا۔ علیحدگی میں خدا کا ذکر کرے، یا غلبہ خوف میں رو پڑے یا غلبہ شوق میں رو پڑے، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور محدثین نے دوسرا معنی اس کا بہت پیارا فرمایا، فرمایا خالیاً سے مراد یہ نہیں ہے الگ تلگ ہو، خالیاً سے مراد یہ ہے اللہ کا ذکر یوں کرے کہ اس کا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو۔ اب یہ مجمع کے اندر بھی ذکر کرے گا تو یہ حدیث اس کو بھی شامل ہے، مجمع کے اندر بھی اس کا دل اغیار کی محبت سے خالی ہو، یوں اللہ کا نام لے اور پھر اللہ کا ذکر کرے، تو اللہ ایسے آدمی کو عرش کے قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقد فرماتے ہیں کتنا خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جس کو خالیاً کے دونوں معنی مل جائیں، کہ خلوت میں بھی ہو اور اغیار سے دل بھی خالی ہو، خلوت میں بھی ہو اور اغیار کی محبت سے دل بھی خالی ہو، اور پھر یہ اللہ کا ذکر کرے۔ حدیث میں کئی آنکھیں بتائی ہیں کہ جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں، اور کئی آنکھیں بتائیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ایک آنکھ وہ ہے جو میدان جہاد میں مسلمانوں کا پہرا دینے کے لیے جاگتی ہے، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک آنکھ وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ اس پر بھی حرام فرما دیتے ہیں۔ اور ایک آنکھ جو ذکر کی وجہ سے بہہ پڑتی ہے آنسو، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام فرماتے ہیں۔ اور ایک وہ آنکھ جب سامنے نامحرم عورت آئے، اللہ کے خوف کی وجہ سے نہ دیکھے، اللہ اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں، اللہ اس پر بھی حرام فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بندوں میں شامل فرمائیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔
تو ہم اس بات کا بہت اہتمام کریں، یا ذکر خلوت میں ہو یا ذکر جلوت میں ہو، محبت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، چاہت کے ساتھ ہو، اور دل سے محبت کے ساتھ ذکر کریں۔ جب اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں تو یہ تصور کیا کریں ایک زبان میری منہ میں ہے اور ایک زبان میری دل میں ہے، اور دونوں مل کر اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر آپ دیکھیں ذکر کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے۔ اللہ کے لیے ذکر کا اپنا مزاج بنا لو، ذکر کا اپنا مزاج بنا لو، اور ذکر سے بھٹکو مت، اپنا مزاج بناؤ، اوڑھنا اور بچھونا بچھاؤ اللہ کے ذکر کو، اور کوشش آدمی کرے کہ رات کو سوتے وقت بھی ذکر کرتا کرتا سو جائے، ذکر کرتا کرتا آدمی سو جائے۔ مجھ سے چونکہ ساتھی پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم جاتے ہیں رات کو بستر میں جاتے ہیں تو گناہ کا تقاضا اٹھتا ہے۔ کہ گناہ کا تقاضا اٹھنا تو بری بات نہیں ہے، اس تقاضے پر عمل کرنا بری بات ہے۔ درود پاک پڑھنا شروع کر دو، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، اپنی توجہ کو ہٹا لو، اپنی توجہ ہٹا لو، بس توجہ ہٹنے سے گناہ کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ جب توجہ مرکوز فرمائیں گے تو پھر گناہ کے تقاضے کو بدلنا بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنا نام محبت اور لذت کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کو خلوت اور جلوت میں یاد کرتے تھے، جو ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ